السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں سابق گورنر سندھ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمران اسماعیل صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ عمران صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ سے گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے عوام کے لیے قطعی طور پہ اچھی خبر نہیں ہے۔ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر تو کیا بلکہ اب جینا مشکل ترین کر دیا ہے۔ جس جانب بھی جائیں لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ نان نفقہ کیسے پورا ہوگا۔ آٹے کی قیمتیں اگر ہم صرف لاہور کی بات کریں تو آج کے دن میں جو چکی کا آٹا ہے وہ 160 روپے کلو ہے، اور مزید 400 روپے فی من جو ہے وہ چکی مالکان نے قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ اسی طرح دوسرا آٹا کئی جگہوں پہ مل ہی نہیں رہا، جہاں مل رہا ہے اس کی قیمت، تھیلے کی قیمت 2000 سے لے کے 3000 تک، جو 20 کلو کا تھیلا ہے۔ مختلف جگہوں پہ مختلف قیمتیں ہیں۔ گورننس کا بھی مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو سب سے تشویشناک خبر ہے جو آج رپورٹ ہوئی ہے، آج پاکستان نے 2 انٹرنیشنل کمرشل بینکوں کی ادائیگیاں کی ہیں، اور ان ادائیگیوں کے بعد پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تقریباً 4.5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، یعنی 4500 ملین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے پاس بچے ہیں۔ اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالر کم ہیں اور پاکستان کے کمرشل بینکوں کے پاس ڈالر زیادہ ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے موجودہ حکومت سے، یہ جب یہ کہتے تھے کہ ہم معیشت سنبھال لیں گے، ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، وہ کاریگر کہاں پہ ہیں جنہوں نے معیشت کو سنبھالنا تھا، سدھارنا تھا؟ اور دوسرا یہ سوال اپوزیشن سے بھی بنتا ہے کہ آپ سیاسی بے یقینی بڑی وجہ قرار دیتے ہیں، اس بے یقینی کو بڑھانے میں تو آپ کا کردار نظر آتا ہے، اس کو کم کرنے میں آپ کا کیا کردار ہے؟ پاکستان کے لیے آپ سب کا کردار کیا ہے؟ لیکن ارشاد صاحب، آج یہ جو خبر آئی ہے بہت پریشان کن ہے، لیکن کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے۔ نہ وزیر خزانہ بتا رہے ہیں، نہ دیگر وزراء بتا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ تو بتایا کہ آئی ایم ایف کو ہم نے چین سے سفارش کروا لی ہے۔ حل کیا ہوگا؟ یہ ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ سوال یہ ہے کہ ابھی ادائیگیاں ہم نے اور بھی کرنی ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا ڈیٹا نکلوایا تھا کہ ہم فروری میں جب عدم اعتماد کا غلغلہ چرچا شروع ہوا تو اس وقت ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کیا تھے؟ یعنی ہمارے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے 16 ارب اور 17 ارب کے درمیان تھے۔ 16 ارب ڈالر، 16.3 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس تھے، یعنی 16 ارب 38 کروڑ ڈالر جو تھے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس تھے، اور 6.5 ارب ڈالر جو تھے وہ کمرشل بینکوں کے پاس۔ بالکل ایسے۔ اب وہ 16 ارب سے لے کر ہم 4.5 ارب تک پہنچ گئے ہیں، یعنی ہم نے 12 ارب ڈالر سے زیادہ کنزیوم کر لیے جی۔ اور اس میں زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ نہ ہمارا ریونیو اضافہ ہوا، نہ ہماری ایکسپورٹ بڑھی بلکہ کم ہوئی، اور ہمارے ریمیٹنسز کم ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو آئے تھے یہ تو صرف معیشت سنبھالنے آئے تھے، ان کا تو دعویٰ ہی ایک تھا کہ پاکستان 16 ارب ڈالر کے ساتھ ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، ہم اس کو ڈیفالٹ سے بچانے آئے ہیں۔ آئی ایم ایف کی شرائط بھی مان لیں، عوام پر مہنگائی کا بوجھ بھی ڈال لیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کھانے پینے کی اشیاء مارکیٹ سے غائب ہو رہی ہیں، یعنی پیاز، ٹماٹر، آلو، انڈا، مرغی کا گوشت، گائے کا گوشت۔ گائے کا گوشت تو اب غریب آدمی کے لیے کیا، لوور مڈل کلاس کے آدمی کے لیے بھی بکرے اور گائے کا گوشت ممکن نہیں رہا جی۔ مرغے کا گوشت بھی ان کے ہاتھ سے، سبزی دال کا بھی معاملہ یہ ہوا۔ آٹا ارشاد صاحب، روٹی جو سوکھی روٹی کھا لیتے تھے۔ میرپور خاص میں ایک آدمی کچلا گیا، سستا آٹا خریدنے کے لیے جو بھگدڑ مچی، وہ مزدور بیچارہ جان کی بازی ہار بیٹھا۔ تو اب حیران کن بات ہے کہ اس کو سنبھالے گا کون؟ ایک زرعی ملک، کل میں نے کہا تھا کہ یہ وہ خطہ تھا مغربی پنجاب کا جو اناج گھر کہلاتا تھا ہندوستان کا، پورے ہندوستان کو یہاں سے اجناس جاتی تھیں، گندم، چاول، مختلف چیزیں۔ اب یہاں حالت یہ ہے کہ گندم اور آٹا جو ہے وہ اتنا مہنگا ہے کہ مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے، اور ہم تو سب سے زیادہ یہ آٹا ہی استعمال کرتے ہیں کھانے پینے میں، اور تو ہمیں کوئی ہوتی نہیں ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اس سے کیسے نکلنا ہے، کس طرح نکلنا ہے، اور جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ اپوزیشن کے پاس کیا
اس کا حل ہے، تو عمران اسماعیل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، عمران اسماعیل صاحب آپ کے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے جو بے یقینی کی صورتحال پیدا کر دی ہے، مسلسل احتجاج، لانگ مارچ، اسمبلیوں سے استعفے، اسمبلیوں کی تحلیل، اس کی وجہ سے معیشت سنبھل ہی نہیں رہی، کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ حکومت کتنے دن ہے اور پاکستان کیسے چلے گا. تو آپ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اور اس سے نکلنے کا کوئی آپ کے پاس حل موجود ہے؟ ارشاد صاحب، وہ پاکستان میں ایک جملہ بڑا چلا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں پا دیو ساڈے تے، اے بھی پا دیو ساڈے تے. وہ پرابلم یہ ہے ارشاد صاحب کہ ابھی آپ نے جس افسوسناک صورتحال کا ذکر کیا، ظاہر ہے کہ پاکستان ہمارا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے اور سب کا پاکستان ہے، لیکن ان لوگوں کا پاکستان نہیں ہے جنہوں نے یہاں سے ڈالر سمیٹ کے لوٹ کے اور پاکستان سے باہر چلے جانا ہے بیگ اٹھا کے جس دن حکومت ختم ہو جائے. اور ان کو ظاہر ہے کہ اتنا دکھ درد بھی نہیں ہوگا جتنا آپ کے دل میں ہوگا یا ایک ایسے آدمی کے دل میں ہوگا جو پاکستان چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ان لوگوں کا اصل پاکستان ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. آج سندھ میں ایک آٹے کے ٹرک کے اوپر لوگ لڑ رہے تھے، لٹک رہے تھے، اور وہاں ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی جان سے گیا. آٹے کے اصول کے لیے آٹا خرید رہا تھا، فری نہیں بٹ رہا تھا، آٹا خریدنے کے لیے وہ بیچارہ اپنی جان سے چلا گیا. حالات یہ ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو کون سے دھرنے، کون سے لانگ مارچ، کون سے مہنگائی مکاؤ مارچ، ملک بچاؤ مارچ نہیں ہوئی. پاکستان تحریک ہماری حکومت تو ڈیسٹیبلائز نہیں ہوئی. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ ڈالر ہم خزانے سے اس لیے کم ہو رہے ہیں کہ یہ ہمیں ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، غیر یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. یہ تو جمہوریت میں ہوتا ہے. انہوں نے نہیں کم کیے کیا؟ ہم نے بھی کیے ہیں. ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ بالکل ایک جائز ڈیمانڈ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ علی الیکشن ہو. ہم پاکستان کی سب سے بڑی الیکشن پارٹی ہیں. ہم پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نمائندے رکھنے والے لوگ ہیں. ہم استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، ہم استعفیٰ دیں گے. لیکن اس کو الزام یہ لگانا کہ 12 ارب ڈالر انہوں نے 8 ماہ میں کھا لیے ہیں، کوئی انہوں نے ڈیٹ ریٹائرمنٹ کی طرف خرچہ نہیں کیا، کوئی انہوں نے دوسری طرف پیسے نہیں دیے. یہ گئے کہاں پیسے؟ اس کا بھی حساب ان سے لیں کہ یہ پیسے گئے کہاں. الٹی سیدھی چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں. وہ قطر میں فٹ بال میچ ہو رہا ہے تو بلاول صاحب پرائم منسٹر کا جہاز لے کے اس کے اندر اپنے دوستوں کو، یاروں کو لے کے قطر جا رہے ہیں. وہ مہینوں پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، کبھی گھانا میں، کبھی کینیا میں، کبھی نیو یارک میں، کبھی جاپان، کبھی ایران، کبھی کدھر. تو ان کے تو پیری زمین پہ نہیں ٹک رہے. تو آخر ان چیزوں کے پیچھے اخراجات تو بے شمار ہوتے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ شہباز شریف کے آنے کے فوراً بعد سے تگنا ہو گیا عمران خان کے خرچے سے. اور یہ یہاں بیٹھے ہیں ہمیں گھڑی کی ٹک ٹک سنا رہے ہیں کہ جی وہ گھڑی، وہ کیا بکواس ہے کہ جناب آپ نہ آپ کے پاس معاشی پلان ہے. وہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے، وہ ڈارونامکس ہوگی اور وہ ڈالر کو 200 روپے کے نیچے لے آئیں گے اور وہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا. پاکستان میں ریل پل ہوگی. ہی فیلڈ میزریبلی. وہ جی شہباز شریف جو ہیں وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ پاکستان کو ایڈمنسٹریٹ کریں گے. انہوں نے پنجاب میں بھی کیا تھا، یہاں بھی ڈیلیور کریں گے، ادھر بھی وہ فیل. عمران صاحب، تو یہ جو موٹی 4 چیزیں تو آپ کے سامنے. یہ سوال ہم حکومت سے بھی پوچھتے ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے 9-10 مہینوں میں جب سے آپ نکلے ہیں، عمران خان صاحب سے وزارت عظمیٰ گئی ہے، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گئی ہے، اس کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان کی بہتری کے لیے ماں سوائے احتجاج، لانگ مارچ اور جلد الیکشن کے مطالبے کے علاوہ آپ کی جماعت نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے لیے تو بڑا بہتر یہی ہے کہ ہم اگلے 9 ماہ آرام سے بیٹھیں، ان کو معیشت کو تباہ کر لینے دیں، قیمتیں اور آسمان پہ لے جائیں اور لوگ ان کو ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کے ان کو جوتے لگائیں اور ہمارا گراف بڑھتا چلا جائے. ہمارے لیے تو بہت آسان ہے. ہمیں یہ جدوجہد کی ضرورت کیا ہے؟ ہم یہ جدوجہد کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کا حل صرف ایک مضبوط اور لانگ ٹرم حکومت ہے جس کا یقین ہو کہ ہاں یہ مضبوط حکومت ہے، یہ فیصلے کر سکتی ہے اور اگلے 5 سال یہ حکومت آفس میں ہے اور اس حکومت کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں. اس میں IMF ہو جائے یا اس میں پیرس کلب ہو جائے یا ورلڈ بینک ہو یا جو بھی ادارے ہوں جن کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں. ایسی حکومت جو پاپولر حکومت ہو وہ مشکل فیصلے بھی لیتی ہے اور عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ان پاپولر حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے لوگ. اب عمران خان فرض کریں کہ اسی سچویشن میں آپ کل عمران خان کو بٹھا دیں شہباز شریف کی جگہ، تو آپ عمران خان ایسا کیا کریں گے کہ معاشی صورتحال جو بہتر ہونی شروع ہو جائے؟ یہی سوال ہے نا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا پلان کیا ہے. بالکل یہ سوال ہے. عمران خان جتنے عمران خان پاکستان میں پاپولر ہیں اتنے ہی اس سے زیادہ عمران خان جو ہے اوورسیز پاکستانی میں پاپولر ہیں. ہم نے ان کو ووٹنگ رائٹس بھی دے رہے تھے. عمران خان کی پاپولیرٹی کی اور بھی وجوہات ہیں ان میں. وہ عمران خان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں.
جب عمران خان نے ان کو آواز دی تھی کہ پاکستان میں اپنے ڈالر بھیجیں تو 36 ارب ڈالر پاکستان آ گئے تھے. انہوں نے پیسے بھیجنا بند کر دیے. یہاں پہ ٹیکسٹائل والوں کے پاس ٹائم نہیں تھا اگلے 6 ماہ کا آرڈر لینے کا. آج ٹیکسٹائل ملز بند ہو رہی ہیں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی گروتھ ریٹ 6% آ گئی تھی, اب ہماری 1% بھی نہیں رہی اور ہم کدھر پہنچ گئے. تو یہ آپ کے جو ایک مضبوط حکومت ہوتی ہے نا, وہ یہ فیصلے کیا کرتی ہے. تو اسی لیے ہم الیکشن مانگ رہے ہیں. ورنہ میں آپ کو حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کی میٹنگ میں بھی کئی لوگوں نے عمران خان صاحب سے یہ کہا کہ سر آرام سے بیٹھیں گے تو خود اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں, لیٹ دیم کل ایچ ادر, ہم اس کے بعد آرام سے آئیں گے. عمران صاحب, اب آپ عمران خان صاحب کو سندھ لے جا رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ 15 دن کے بعد آئیں گے اور کافی انتظام کریں گے. اچھا, پچھلے 3.5 سال میں عمران خان صاحب نے کراچی کو, سندھ کو, حقیقت یہ ہے کہ اگنور کیا. وہ کبھی گئے بھی تو 1 دن کے لیے گئے, 1 رات بھی میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کراچی میں. اب کون سا ایسا پلان اور ایجنڈا ہے جو عمران خان صاحب لے کے جائیں گے اور سندھ کے عوام اور کراچی کے عوام آپ پر اعتماد کریں گے؟ کیونکہ 3.5 سال میں تو آپ نے توجہ نہیں دی, اس کو زرداری پر چھوڑے رکھا جن کے خلاف آپ بولتے رہتے ہیں. دیکھیے, شاید آپ کی بات اس حد تک تو درست ہے کہ خان صاحب کا جو ٹائم سندھ میں لگنا چاہیے تھا یا جس کی توقع لوگ کر رہے تھے اس سے کم لگا. لیکن خان صاحب نے توجہ پوری رکھی, اس طرف توجہ ایسے رکھی کہ کراچی میں پہلا ماس ٹرانزٹ سسٹم گرین لائن خان صاحب نے دیا, 3 فلائی اوور بنائے, سڑکیں بنائی. ہوتا یہ تھا کہ جو خان صاحب سندھ کی ترقی کے لیے پیسہ بھیجتے تھے وہ پیسہ آنے کے بعد یہاں پڑا رہتا تھا, اور NOC اور نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اور نو ڈپلیکیشن سرٹیفکیٹ سندھ گورنمنٹ سے لینا ہوتا ہے کہیں پہ بھی کام کرنے کے لیے. وہ یہ نہیں دیتے تھے اور پیسے واپس چلے جاتے تھے اسی طرح. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ اپنے صوبے کے اندر اب پیسہ آیا ہوا پیسہ واپس جا رہے اور کام نہیں کرنے دیتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ ہمیں یہ چیز باور ہوئی کہ یہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر, کیونکہ اس میں ان کا کوئی مال مسالہ بن نہیں رہا. کریڈٹ عمران خان کو چلا جائے گا, لوگ اسے پسند کریں گے. لیکن میں ابھی سندھ کے دورے پہ نکلا ہوا ہوں, میں کل حیدرآباد میں تھا, اور آپ یقین کریں کہ جو وہاں پہ ممبرشپ کیمپس کے اوپر جو رش پڑا ہوا ہے, لگتا ہے یہاں پہ آٹا بٹ رہا ہے. اور جس طرح جوگ در جوگ لوگ ممبرز بن رہے ہیں, خود عقل حیران ہوتی ہے دیکھ کے کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ جی میرا نمبر ہے میرا نمبر ہے, ادھر سارے یہ کام ہو رہے ہیں. اور یہ ایک تبدیلی کا اشارہ ہے سندھ میں کہ لوگ کس قدر بے چینی سے عمران خان کا انتظار کریں, اور عمران خان بھی بڑی بے چینی اور شدت سے انتظار کریں اپنی ٹانگ کے ٹھیک ہونے کا. جیسے ہی ڈاکٹر نے اجازت دیتے ہیں انشاءاللہ پہلا دورہ سندھ کا رکھیں گے. عمران صاحب, یہ MQM متحد ہو رہی ہے, PSP کو ملا رہی ہے. آفاق احمد کے پاس کل گورنر گئے ہوئے تھے. اس سے زیادہ سب سے زیادہ بے چین آپ کی پارٹی نظر آتی ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں گنڈوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو اگر ایک پارٹی سیاسی پارٹی متحد ہوتی ہے کراچی کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, تو آپ کو اس سے کیا شکایت کیا ہے؟ اور دوسرا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اکٹھا کر رہا ہے یا از خود ان کو احساس ہوا ہے کہ ہمارے انتشار سے ہمیں نقصان ہوا ہے؟ نہیں, از خود تو MQM کو کوئی احساس نہیں ہوتا. وہ تو فون کے بغیر تو وہ چلتے ہی نہیں ہے. میں تو کئی بار بتا چکا ہوں کہ جب ہماری حکومت گر رہی تھی اور یہ سارے ادھر ادھر ہو رہے تھے اور ان سے ہم جب لاسٹ نیگوسیشن کرنے گئے تھے تو اس وقت بھی ان کی خواہش یہی تھی, بار بار الگ لے آ کے بتایا کرتے تھے کہ ذرا وہ ایک فون کروا دیں ہمیں تو آسانی ہو جائے گی فیصلہ کرنے میں. تو فیصلہ تو یہ خود کر ہی نہیں سکتے. یہ آفاق احمد جو اس MQM کو برا سمجھتے ہیں پاکستان کو, یہ PSP والے جو ہمارے دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, یہ سارے اکٹھے ہوئے نہیں. ان کو اکٹھا کیا گیا ہے اور کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. لیکن ہیونگ سیڈ دس میں بتا دوں کہ ہمیں قطعی پریشانی نہیں ہے کہ سارے اکٹھے ہو کے بھی الیکشن لڑ لیں ہمارے ساتھ, یہ کہیں اسٹینڈ نہیں کر پائیں گے. اس کے باوجود جو پرابلم آ رہی ہے, جو یہاں پہ لوگ پریشان ہیں, یا ہم سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں بھی سوال بار بار اٹھتا ہے, اور اللہ کرے کہ ہمارا اندیشہ غلط ہو, وہ یہ ہے کہ اس سارے اکٹھا کرنے کے بعد اس کے تانے بانے MQM لندن سے ملائے جائیں گے. اور اگر کراچی نے جو دہشت گردی کا دور کراچی نے دیکھا ہے, جو کراچی نے بوری بند لاشیں بتہ اور ساری چیزیں دیکھی ہیں, اگر تو یہ کام ہوتا ہے کہ واپس اس طرح خدا نخواستہ کراچی کو لے جایا جاتا ہے کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, تو
تو یہ جو جن جوانوں نے یہاں پہ اپنی کچھ جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، جس میں رینجرز تھی، پولیس تھی، انہوں نے بڑی زبردست ایک جدوجہد کے بعد اسے کراچی کو اس کا امن لوٹایا تھا، اور بڑا ضروری بھی ہو گیا تھا اس وقت یہ امن کراچی کا لوٹے۔ اگر وہ اس طرف معاملہ جاتا ہے تو ہاں ہمیں تشویش ہے اس کی، اور تشویش ہمیں اس وقت بھی سیاسی نہیں، ہم نے اس وقت مقابلہ کیا جب یہاں پہ وہ پورے زور سے تھے۔ عمران صاحب، کیا مصطفیٰ کمال مان لیں گے اس کو؟ دیکھیں، مصطفیٰ کمال مانے یا نہ مانے، مصطفیٰ کمال تو اس وقت کوئی پولیٹیکل اینٹی اتنی بڑی نہیں ہے کہ ان کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق پڑے گا، لیکن ایم کیو ایم میں بہت سارے لوگ آج بھی لندن کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ رابطے میں رہتے ہیں ان کے ساتھ مسلسل، اور اسی خوف کی بنا پر رہتے ہیں کہ انہیں یہ برملا مجھ سے ایم کیو ایم کے دوستوں نے کہا، کیونکہ میری ایم کیو ایم میں کافی دوستیاں رہی ہیں، ابھی بھی ہیں، وہ انہوں نے برملا مجھ سے یہ بات کی ہے کہ ہمیں تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ الطاف حسین کو واپس لیں، لہٰذا ہم زیادہ بات نہیں کرتے اس طرح، زیادہ ہم اس طرح بولتے نہیں، فلاں نہیں۔ وہ بڑے خوف زدہ رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں، اور مجھے اب ان کی وہ بات یاد آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ معاملہ واپس اس طرف جائے گا۔ نہیں، کون واپس لائے گا؟ اللہ جانے جی، جو کون لائے گا واپس، اب اس کا تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اپیرنٹلی تو ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کو متحدہ کرنے میں یہ وہ نہیں کہتے کلے بندے کا کام نہیں، یہ جو تیسوری صاحب ہیں گورنر، یہ تو جب گورنر آئے تھے تو ایم کیو ایم کو حیرت تھی، ایم کیو ایم کے لوگوں نے کہا کہ یار ہمیں تو بڑا حیرت ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، ہمارے ساتھ کام ہو گیا۔ ایم کیو ایم نکلی تھی کہ وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا لیں گے، وہ بھی نہ لے سکے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ان کو 140A کے اختیارات میئر کو دلائیں گے، وہ بھی نہیں دلا سکے۔ وہ کہہ رہے تھے جی ہم مہنگائی کے اوپر حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو مہنگائی تو انہوں نے عمران صاحب یہ دیکھیں، یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو کراچی والوں کو کیسے سمجھ آئے گی؟ ذرا ان کو سمجھا دینا، آپ کا شہر ہے، کہ کون واپس لائے گا الطاف حسین کو؟ آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ کو جو الطاف حسین واپس آتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ میرا انالیسز ہے، میں سمجھتا ہوں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ جتنی ہمارے جوانوں نے قربانیاں دیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے اس کراچی کے امن کو واپس لوٹانے کے لیے، وہ خدا نہ خواستہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ یہ میری اپنی ایک وہ ہے پولیٹیکل انالیسز ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے کنیکشنز وہاں پہ ادھر ادھر ہر جگہ کے کنیکشن لندن سے ملتے ہیں، ان کے تانے بانے لندن سے آج بھی ملتے ہیں۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آن بورڈ ہو جائیں اور اس کے بعد چاہے ان کو کراچی پاکستان آنے کی اجازت نہ ملے لیکن الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے، یا کوئی اور اس طرح کا طریقہ کار ہو جائے، تو وہ ساری جو دہشت گردی کی فضا تھی وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ یہ میں وارن کر رہا ہوں، اگر کوئی اس طرف سوچ رہا ہے کہ یہ کراچی کو واپس اس طرف دھکیلیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ٹھیک، بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب، سابق گورنر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حکومت سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کر رہی ہے عوام کی بہتری کے لیے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان پی ڈی ایم حافظ عبداللہ صاحب نے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا۔ حافظ صاحب، آٹا کئی جگہوں پر مل نہیں رہا اور جہاں مل رہا ہے اس کے ریٹ آپ کے سامنے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے جو ریزرو ہیں وہ اب $4.5 ارب پہ پہنچ چکے ہیں۔ آئی ایم ایف کا وفد یہاں لانے کے لیے چین کے وزیر اعظم سے چین کے صدر سے سفارش کروانی پڑی ہے۔ آپ تو اس معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے تو اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا، آپ نے تو عوام کی حالت بدلنی تھی۔ آج عوام کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، آپ کی حکومت کر کیا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ دونوں میرے بھائیوں کو سلام۔ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، لیکن اس کی کچھ وجوہات معلوم کرنا چاہیے کہ یہ صورتحال اور یہ نتیجہ کس پس منظر اور کن وجوہات اور اسباب کی بنیاد پر قوم کو اور ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے، جس آدمی کو ملک پر مسلط کیا گیا اس مقصد کے لیے کہ یہ معاشی طور پر ملک کو مضبوط کریں گے، سیاسی طور پر مضبوط کریں گے، ادارہ جاتی طور پر مضبوط کریں گے، دنیا میں ایک عزت ہوگی، وقار ہوگی اور پاسپورٹ کا بھی ایک مقام ہوگا، لیکن 4.5 سال حکومت میں تمام ادارے ان کے پشت پر کڑی تھی،
لیکن اس شخص نے اس ملک کو وہاں تک پہنچایا جو آج بھی 9 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت ہونے کے باوجود ہم معاشی طور پر کمزور ہے، اس نتیجے تک نہیں پہنچے جس سے ہم عوام کو سہولت دے سکے، عوام کو ان کی ضروریات کو ہم پوری کر سکے۔ یہ نتیجہ ہے اس 4.25 سالہ حکومت کی، ان کی ناکامی کی، ان کی تباہی کی، جو معاشی طور پر ملک کو بھی تباہ کیا، سیاسی طور پر تباہ کیا، اخلاقی طور پر تباہ کیا۔ لیکن پی ڈی ایم نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگایا اور ریاست کو بچانے کی کوشش کی۔ ہم اتنے کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے ریاست کو ڈیفالٹ ہونے سے، سری لنکا بنانے سے بچایا، اپنی سیاست کو ڈبو کر اپنی سیاست کو کھو دیا۔ لیکن عمران خان نے ملک کو بھی ڈبویا اپنی سیاست بچانے کے لیے، معیشت کو بھی ڈبویا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، پوری قوم کی اخلاق کو تباہ و برباد کیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے۔ یہ فرق ہے، اگر ہم نہ آتے تو آج یہ ملک حافظ صاحب آپ نے کیسی ریاست بچائی ہے؟ ریاست کا کام تو عوام کی خدمت ہے۔ آج عوام آٹے کو ترس رہے ہیں، روٹی کو ترس رہے ہیں، روکھی سوکھی جو کھاتے تھے وہ اس سے بھی جا رہے ہیں۔ مہنگائی اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، جتنی تھی اتنی ہی رہنے دیتے، ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے، آئی ایم ایف آپ کی نہیں سن رہا، یہ کیسی ریاست بچائی ہے آپ نے؟ لیکن نا میں آپ کو ایک بات کروں، اس بندے نے تو ملک کو بیچ دیا نا۔ آپ کشمیر بیچ دیا انہوں نے، اسٹیٹ بینک بیچ دیا انہوں نے۔ اسٹیٹ بینک بیچنا آئی ایم ایف کے ہاتھوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری معیشت کو بیچ دیا۔ جب معیشت آپ بیچ ڈالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست تم نے بیچ دیا، کیونکہ ریاست بنیادی طور پر 2 چیزوں پر کڑی ہے، ایک معیشت پر کڑی ہے، دوسرا آپ کی دفاعی قوت پر کڑی ہے۔ اس شخص نے دونوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، دونوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر پی ڈی ایم کی حکومت نہ آتی، جس طرح انہوں نے توشخانہ کے تحائف پہ جھاڑو لگا کر ہاتھ صاف کیا، آج آپ کا ایٹم بم بھی یہ بیچ دیتا، اسی تناؤ اور اسی تناظر میں۔ اس لیے یہ پاکستان کی یہ سود مندی اور یہ فائدہ ہوا پی ڈی ایم کی حکومت کی کہ کم سے کم گھر محفوظ ہے، لیکن مہنگائی سے ہم انکار نہیں کرتے، اور جو معاشی کمزوری اور ابتری ہے اس سے بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ 9 مہینے کی حکومت میں 4 سالہ کی تخریب، اس کی تعمیر 9 مہینے میں ممکن نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں ہے۔ لیکن کوشش پی ڈی ایم کی حکومت کی یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کریں، معاشی طور پر پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے، قوم کو ہم کیا سہولت دیں۔ اسی بری حالت میں جو ملک ملا، ورنہ ہم کیا کرتے حکومت کو؟ ہم تو حکومت چھوڑ کے انتخابات کے لیے جاتے تھے، 3 مہینے کے لیے ہم آئے تھے، لیکن ہمارے لیے 2 ہی راستے تھے، یا تو ریاست کو ڈبونا تھا یا اپنی سیاست کو ڈبونا تھا۔ ہم نے اپنی سیاست کو تو ڈبو دیا، لیکن کوشش کرتے ہیں ریاست کی بچانے کی اور قوم کو بچانے کی۔ آپ صاحب، جب عمران خان کی حکومت تھی 2 بڑے واقعات ہوئے، ایک تو کرونا تھا، وہ پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا، لیکن ہمارے صرف پاکستان کے نقطہ نظر سے وہ تھا امریکی انخلا افغانستان سے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب امریکہ آیا تھا اور اس سے جب روس آیا تھا تو لاکھوں کے تعداد میں مہاجرین یہاں آئے تھے۔ ہمیں طالبان حکومت کے قائم ہونے سے 1 ہفتہ پہلے بتایا گیا کہ امریکی انخلا کے بعد 8 لاکھ افغان مہاجرین مزید آ سکتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ اس نالائق حکومت جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس حکومت کے دور میں مہاجرین، ایک مہاجر بھی پاکستان نہیں آیا، اتنے بڑے انخلا کو پرامن طریقے سے مکمل کیا گیا۔ لیکن جو ہی آپ کی حکومت آتی ہے، یہاں دہشت گردی بڑھ جاتی ہے، افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی بجائے اس میں خلل اندازی ہوتی ہے۔ اور کل ہی ہم ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا ایک بیان پڑھ رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں جو ہے اچھے تعلقات خراب تعلقات میں نہ تبدیل کریں، امریکہ کو آگے نہ بڑھیں۔ ٹی ٹی پی براہ راست الزام لگا رہی ہے بلاول بھٹو پر اور شہباز شریف صاحب پر کہ جی وہ امریکی پالیسیز کو آگے بڑھا رہے ہیں جس کی وجہ سے امن خراب ہو رہا ہے۔ جو سیز فائر ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ آپ نے کیسے ملک بچایا؟ دہشت گردی جس طرح سے بڑھ رہی ہے، یہ تو ہمارے سلامتی کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔
دیکھیے ارشاد صاحب، آپ تھوڑا پیچھے جائیے. آپ کو یاد ہوگا جب پریملین کی حکومت 2013 میں آئی، اس وقت دہشت گردی کا ریشو کیا تھا؟ 24 گھنٹے میں ریشو نکالیے، مہینے کا اور سال کا. کراچی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے، 12 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے کس کی دور حکومت میں وہ ہوا. لہذا اس صورتحال کو جو 2013 کا جو امن و امان اور دہشت گردی کے حوالے سے ملک جس حالت اور جس مخدوش حالت میں امن و امان کے حوالے سے لپیٹ میں تھا، اور پھر جب نواز شریف صاحب کو 2017 میں اقامے کو بنیاد بنا کر ناجائز طریقے سے ان کو حکومت سے ہٹا کر ڈسکوالیفائڈ کیا گیا اور ملک ایک تزلزل کا شکار ہوا، سیاسی طور پر بھی تو لامعالم معاشی طور پر بھی، تو لہٰذا وہاں تو دہشت گردی بالکل 0 پوائنٹ پہ آ گئی. کراچی میں امن و امان آیا، پورے ملک میں امن. اور عمران خان کی حکومت جب آئی، عمران خان کو تو ایسا مستحکم ریاست اور ادارے ملے جو پورے ملک میں دہشت گردی کا کوئی نام و نشانی نہیں تھا. معاشی گروتھ 6 پوائنٹ کتنے پہ تھا. ادارے مضبوط ہو کے وہ ہر ایک اپنے خطوط میں ادارے کام کر رہے تھے. اور افغانستان کی طالبان جب وہ مخالف فریق تھا، طالبان کابل کا، طالبان کا قطر میں امریکہ کے ساتھ مشترکہ طور پر مذاکرات ہوتے رہے. یہ تو نواز شریف کے زمانے میں تھے. تو عمران خان جب حکومت میں آئے تو یہ سارے مسائل تو حل ہو چکے تھے. یہ مذاکرات تو یہ سر مذاکرات تو 2019 میں شروع ہوئے ہیں نا. مذاکرات جو ہوئے ہیں دوحہ مذاکرات، یہ 2019 میں شروع ہوئے ہیں. عمران خان کی حکومت تھی امریکہ کے ساتھ. میں آپ کو بتا دوں مذاکرات کا جو پہلا پڑاؤ ہوا وہ مری میں 2015 میں ہوا. آپ کو یاد ہوگا، جس کے بعد خبر چلی کہ عمران خان ہوا. ہاں، بربن میں ہوا نا. یہ 2015 سے شروع، یہ تسلسل ہے اس کا. آگے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب سٹیبل ریاست ان کو ملی، سٹیبل معیشت عمران خان کو ملی، تو یہاں تک کیسے پہنچا؟ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ 2018-25 جولائی سے پہلے مہنگائی کی ریشو کیا تھی، گیس اور بجلی کی قیمتیں کیا تھی، ڈالر اور روپے کی موازنہ کر کے وہ کہاں تھی، کہاں کھڑے تھے. یہ ایک بہت لمبی بحث ہے. لہذا اس صورتحال کو نمٹنے کے لیے یہ صرف ایک پارٹی کا کام نہیں ہے، یہ ایک ادارے کا کام نہیں ہے. اس کا راستہ روکنا، ملک کو مستحکم کرنا، امن و امان کے حوالے سے قوم کو محفوظ رکھنا، ریاست کو محفوظ رکھنا، تمام اداروں کو ایکٹیو کرنا ہوگا. یہ پارلیمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، سیاستدان کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، ان سب کو. اور یہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے. آپ عمران خان کی سیاست دیکھیے نا، وہ معیشت کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا ہے کمزور کرنے کے لیے. اور آپ کی دفاعی قوت. اچھا حافظ صاحب، لاسٹ کویسچن آپ سے بریف کمنٹ کر دیں، مختصر جواب دے دیں. عمران خان نے جو کیا وہ بھی عوام کے سامنے، جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی عوام کے سامنے ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے. لیکن یہ 4.5 ارب ڈالر بچے ہیں. پاکستان کے پاس کیا اگلے 10-12 دن میں کہیں سے ڈالر آ جائیں گے؟ اور اگر آئیں گے تو کہاں سے آئیں گے؟ کوئی امید، کوئی آس ہے عوام کے لیے؟ دیکھیے، میں ایک بات عرض کر لوں. میں بذات خود تو نہ وزیر ہوں نہ مشیر ہوں، لیکن میں بات سن رہا ہوں اس حقدار کی جو ملک کا وزیر خزانہ ہے، ان کی بات اور حکومت کی باتیں میں سن رہا ہوں، جو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اور دیگر جماعتیں، پیپلز پارٹی وغیرہ بھی اس میں شامل ہے. ان کی تمام باتوں کا خلاصہ میں سامنے رکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا اور پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جائے گی. ان کی باتوں کو سامنے رکھ کر میں یہ رائے قائم کر سکتا ہوں، کیونکہ میں بذات خود معاشی ماہر نہیں ہوں. انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی، اور یہ جو صورتحال ہے اس کو نمٹ کے ہم آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. جی ٹھیک، بہت شکریہ. حافظ عبداللہ جمان پی ڈی ایم ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، لوگوں کی حالت اور وہ سب تو ہم پہلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں. کچھ سیاسی معاملات پہ بھی بات کر لیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو برطانیہ میں موجود ہیں،
بلکہ وہ جنیوا میں ہیں انفیکٹ. ہاں ان کی کوئی سرجری ہوئی ہے, ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں صحت عطا کریں. لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ وہ پارٹی کی سینئر نائب صدر بھی بن گئی ہیں اور چیف آرگنائزر بھی بن گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ تیسری مضبوط ترین شخصیت ہیں ان پرنسپل سرپرست اعلیٰ کے بعد, پارٹی صدر کے بعد, اور اب وہ سارے معاملات. لیکن رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ جو وہ لوگ جو 50 سال سے پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں یا مسلم لیگی ہیں, انفیکٹ مسلم لیگ نون تو 50 سال کی نہیں ہوگی خیر, لیکن وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی 3-4 دہائیوں کی رفاقت ہے, وہ نالاں ہیں اس فیصلے پہ اور وہ اس کو ایک غیر جمہوری فیصلہ کہہ رہے ہیں. کیا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پارٹی قیادت کے معاملے پہ جمہوری طریقوں کی توقع رکھنی چاہیے؟ ان میں سے یہ جو 30 سال سے 40 سال سے سیاست میں ہیں یا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں اور مسلم لیگی ہیں, ان میں سے کوئی بولا ہے اس تقرر پہ؟ بندہ بولا ہے, اس نے کہا میرا نام نہیں بتانا. جو اخبار میں خبر لگی ہے دیکھیں اس میں واضح لکھا ہے کہ سینئر رہنما عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ یہ کہا. جس سینئر سیاستدان میں یا سینئر رہنما میں یہ اخلاقی جرت نہیں کہ وہ ایک اخبار نویس سے کہہ سکے کہ آپ میرے نام سے یہ چلائیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے, وہ بغاوت کرے گا آپ کا خیال ہے؟ وہ تو ابھی سینئر نائب صدر بنی ہیں, عملاً وہی صدر ہیں. نواز شریف کے بعد یہ تو آپ نے ذرا تھوڑا سا تکلف سے کام لیا نا کہ تیسرے وہ پوزیشن پہ آ گئے. میں سمجھتا ہوں نواز شریف کے بعد وہی ہیں اور نواز شریف کے ہوتے ہوئے بھی وہی ہیں. یہ مسلم لیگ نون جو ہے نا یہ اتنی پرانی پارٹی نہیں ہے جتنی پارٹی, اور نواز شریف صاحب کی سیاست اتنی پرانی نہیں ہے جتنی پیپلز پارٹی کی سیاست. 55 سال ہے ان کے, 55 سال کی سیاست. وہاں ان سے زیادہ بزرگ, زیادہ تجربہ کار, زیادہ سینئر رہنماؤں کو ہم نے بلاول بھٹو صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ کر آج سے 10 سال پہلے دیکھا. اچھا, اپنے اپنے شعبے کے بہت مہان لوگ جو وزیر اعظم بن چکے, جو چیئرمین سینٹ بن چکے, جو اسپیکر قومی اسمبلی بن چکے, جو بھٹو صاحب کے ساتھ کام کر چکے, وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. یعنی نوجوان کے پیچھے ان کو بیٹھنے کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ پچھلی کرسی پر بیٹھ ہی جائیں, وہ کھڑے ہو کے تصویر کھنچوا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے. دیکھیں ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں عملاً جو ہیں وہ برائے نام ہیں, ورنہ یہ خاندانی پارٹیاں ہیں. خواہ وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہو, خواہ وہ ANP ہو, خواہ وہ یہ جو مسلم لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور اب لگتا یوں ہے کہ تحریک انصاف بھی اسی راستے پر گامزن لگ, جو اب ہم جو اطلاعات آ رہی ہیں اگر وہ سچ ہیں تو. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں ہوتا. سیاسی جماعتیں قوم کی سیاسی تربیت کرتی ہیں, جمہوری اقدار کو, جمہوری روایات کو پروان چڑھاتی ہیں. سیاسی جماعتیں جو سیاسی ورکر, جو سیاسی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو منظم کر کے ایک رائے عامہ تشکیل دیتی ہیں, مضبوط رائے عامہ جو جمہوریت کے حق میں, شہری آزادیوں کے حق میں, آزادی صحافت کے حق میں آواز بلند کرتی ہیں, رائے عامہ منظم کرتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ساری سیاسی جماعتوں کا مطمع نظر ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس کے گن گانے ہیں, اس کے غلط کو صحیح ثابت کرنا ہے. اور یہ مرض مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں زیادہ ہے. اچھا, پیپلز پارٹی میں پھر بھی کوئی نہ کوئی آواز بلند ہوتی رہتی ہے اختلافی, اور برداشت بھی کر لی جاتی ہے. اب دیکھیے نا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ بن گئے. اعتراض ہے نون لیگ کے لوگوں کو اس پہ. کس نے اعتراض کیا؟ آج تک میں نے تو نہیں سنا. ہم سے تو ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بڑی زیادتی ہے جی, لیکن وہ پارٹی کے سامنے نہیں کہتے. پارٹی کے کسی اجلاس میں اعتراض ہوا ہو, نہیں, یہ کون سا کسی فورم پر اسمبلی میں کھڑے ہو کے کسی نے کہا ہو کہ جناب یہ کیا ہو گیا, ہم بھی ہیں, وہ بھی ویسے ہی کہتے ہیں. ان لوگوں نے جنہوں نے اس اقتدار کی راہ ہموار کی تھی, جنہوں نے وہ اسلام آباد اور پنڈی اور لاہور کے چکر لگائے, لندن کے چکر لگائے, جن کی گاڑیاں استعمال ہوئیں. ارشاد صاحب, میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. جی,
ابھی یہ جو تھوڑے عرصے کے لیے حمزہ صاحب کی حکومت آئی، نون لیگ کے انتہائی قابل نمائندے ہیں، ممبر ہیں اسمبلی کے، اور وہ اس وجہ سے وزیر نہیں بن سکے کہ وہ جیل نہیں گئے، آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ ان کے مقابلے میں جو اسی کیڈر کے لوگ تھے وہ جیل چلے گئے اور پھر وہ وزیر بن گئے، اور انہوں نے مجھ سے بارہا یہ کہا کہ یار میں اس وجہ سے نہیں بن سکا، لیکن میں نے کہا پارٹی کی عادت کو یہ کہیں کہ کیا جیل جانا کرائٹیریا تھا، تو وہ اس پہ انہوں نے بات نہیں کی۔ ساری سیاسی جماعتیں وہی لائن اپناتی ہیں جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ آگے کہتے ہیں ہم نے فیصلے کا اختیار عمران خان کو دے دیا۔ کہ یہ جو لوگ جمہوریت پکارتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کی اہلیت سے محروم بالکل لوگ ٹھیک ہے، ہیں، جتھا ہیں، جماعتیں نہیں ہیں۔ یہ پھر جمہوریت کی بات، پھر الزام جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں۔ بہرحال ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم گیا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔